أشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. برادران اسلام، آج کے خطبے کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک بہت مستند معتبر حدیث شریف کا انتخاب کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. دونوں میں ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ ایمان، عقیدہ انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ کہ عقیدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کن کن پر ایمان لانا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، اور حدیث میں تقدیر کا بھی تذکرہ ہے. آج ان میں سے میں صرف ایمان بالرسالہ یعنی رسولوں یا رسالت پر ایمان کا تذکرہ کروں گا. ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، آج آخری جمعہ ہے اس مہینے کا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، جو کچھ لوگوں کو بڑی آسانی سے مل گئی ہے اور کچھ لوگوں کو بڑی جستجو، بڑی محنت، بڑی مشقت کے بعد ملتی ہے. یہ ایمان کی دولت جو ہے، یہ انسان اور انسان کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے. دنیا میں بیشتر انسانیت پوری تاریخ میں یہ عقیدہ، فیت سے تعلق رکھتے رہے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے علم یا عقل کے ذام میں عقیدہ، فیت یا اللہ سے ہی انکار کرتے ہیں، ورنہ باقی ساری انسانیت وہ عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اور اس عقیدے میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار، رسالت، یوم آخرت، یہ سب چیزیں شامل ہیں. عقیدہ ہم لوگوں کی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے تو اتنا ہی ضروری ہے جیسے پانی ضروری ہے، جیسے ہوا ضروری ہے، جیسے آکسیجن ضروری ہے، جیسے غذا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے انسانوں کے لیے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اس نے انسانوں کو صحیح راہ پر بنے رہنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے ایک رسالت کا سلسلہ بھی بنایا. پہلا نبی، پہلا فرد، پہلا انسان، پہلا نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام. اور اس کے بعد سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اس بات کی بڑی صراحت ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا خالی نہیں رہا جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول نہ بھیجے ہو. رسالت کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ دراصل اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون، اللہ کی رضا، یہ جاننے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ نے خود بنایا ہے، ورنہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی مرضی، کیا اس کا قانون انسانوں کو کیسے معلوم ہوتا. اسی لیے روز اول سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو زور اس بات کا ہے، قرآن مجید کا اور حدیث کا، کہ ہر شخص
کو ایمان والا بننا چاہیے، اور صرف ایسا ایمان والا نہیں کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام آ جائے کہ مسلمان ہے۔ قرآن نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کیا ایمان والوں کو جو ایمان لائے ہوں، اور انہی سے کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ۔ جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں انہی سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک سے ایمان لاؤ، ایمان کا مطلب سمجھو، ایمان کے تقاضے سمجھو، ایمان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری جگہ کہا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، ان سے کہو کہ اتنا کہنا کافی نہیں، ان سے کہو کہ اسلمنا، ہم نے صرف ایمان ہی نہیں لایا قبول کیا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے سامنے سرنڈر کیا۔ پورے ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ فوکس ہے قرآن مجید کا۔ اور ہم لوگ احادیث میں دیکھیں تو ایسے متعدد مواقع پر آپ نے کئی مرتبہ کسی کے بارے میں کہا کہ وہ ایمان والا، آپ نے کہا کہ نہیں ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، جبکہ سامنے ہے، روزانہ ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایسا آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو ایمان ہم لوگ اتفاق ہے، خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم کو بائی برتھ مل گیا ہے۔ تو اس لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، اس کا ہم لوگوں کو احساس نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ ایمان کیا ہے اس پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسالت پر اگر ایمان نہ رکھا جائے تو کیا نقصان ہے، ہم اس نقصان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسالت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پورے نظام رسالت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے ہیں، سب کی حقانیت پر ایمان، سب کے پیغام پر ایمان، باعتبار مجموعی سب کی کتابوں پر ایمان، سب کی تعلیمات پر ایمان، اور سب کا سچا و پکا احترام تمام نبیوں کا۔ یہ وہ بات ہے قرآن مجید کی اور دین اسلام کی۔ آج بھی جو بہت سے ادیان مقبول ہیں ان کے اندر یہ کہنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم بیک وقت تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو، تمام کتابوں کو مانیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان میں جو باتیں صحیح باقی ہیں ان کو ہم صحیح مانیں گے، اس لیے کہ اس نظام رسالت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا، تو آپ کو پورے نظام رسالت پر اور آپ کے ساتھ جو کتاب نازل کی قرآن مجید اس کو مہیمن بنایا کہ پچھلے نظام میں ان کے پیروکاروں نے جو کمزوریاں ڈال دی ہیں، جو اپنی مرضی شامل کر دی ہے، جو اس نظام کو بدل دیا ہے، اس کو بھی یہ لوگ ٹھیک کریں گے۔ اور یہ قرآن اب یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کا باقی آسمانی کتاب جو وقتی تھیں ان کے جیسا حشر ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی اچھی طرح سے حفاظت کریں گے۔ یہ ہے تمام انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ تمام عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجے گئے، صرف مکے کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت میں اب آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کے ذریعے جو کتاب آئی ہے، ان کے ذریعے جو تعلیمات آئی ہیں، اور یہ ذات گرامی جو ہے اس کے جو کمالات ہیں، اب یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ نبوت کا سلسلہ اب یہی تمام انسانیت کے لیے نبی ہوں گے، اور یہی تمام لوگوں کی، انسانوں کے لیے جو پچھلے انبیاء کی
پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب انہی پر ایمان لے آئیں۔ یہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب۔ اس طرح سے ہم کو ایمان لانا ہے۔ پھر جب ہم حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تب اس کے بعد تقاضوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ایمان تو پہلے ایمان جیسا ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ زبان سے گردان لینا کافی نہیں، بلکہ جب آپ نے اس کلمے کا زبان سے اقرار کر لیا تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کی مکمل اطاعت اور پیروی کرنی ہے۔ اطاعت اور پیروی کا یہ لفظ ہمارے ہاں بار بار آتا ہے، ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں داخل ہونا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اطاعت ہی اصل چیز ہے۔ قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ اگر تم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ اس کے بعد دوسری بات محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور حد درجے کی محبت کرنی ہے، تمام انسانیت سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں ایمان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اطاعت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، محبت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن محبت پر آ کر کے ہم ٹھہر جاتے ہیں اور بس محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کے اظہار کے لیے اور بھی جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا کام جو بتایا ہے اس عقیدہ رسالت کے حوالے سے، وہ یہ کہ یہ نبی جو ہے، نبی کی شخصیت جو ہے، یہ تمہارے لیے ہر چیز میں اسوہ ہے، دینی امور میں بھی اور معاشرتی زندگی میں بھی۔ اگر کوئی آدمی کدو اس وجہ سے کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اس کو اس کا بھی اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اور کوئی چیزیں جو سنت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو شرعی احکام ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معمولات تعلیمات، یہ بھی مسلمانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اسوہ ہیں۔ تو ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیروی اور تابع داری۔ ہم لوگوں کے ہاں لباسوں کے مسائل، جسم و جثہ کے مسائل، داڑھی موچھ کے مسائل، یہ جو سب مسائل ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی کی پیروی میں آتے ہیں، اسوہ میں آتے ہیں۔ کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور ہے داڑھی کا، تو مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے چہرے پر بھی یہ نور آئے۔ یہ ہے محبت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا۔ اتنا سیدھا سا فارمولہ ہے ایمان بالرسالہ کا۔ ایمان بالرسالہ یہ دراصل پورا نظام اس لیے ہے کہ دنیا کا نظام، دنیا میں جو ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں چلے گا، اور انسان بہت مرتبہ شیطان کے تابع ہو جاتا ہے تو نظام بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے وقفہ وقفہ سے جب دنیا میں فساد بہت بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نیا نبی بھیجا، اور اس نبی نے آ کر کے اللہ کی مرضی بتائی، اللہ کا قانون بتایا، اللہ کا راستہ بتایا، کامیابی کا راستہ بتایا، آخرت کا خوف دلایا، اللہ کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ تمام انبیاء نے یہی کام کیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں جو فساد رائج تھا، عقیدے کا فساد ہو، تہذیبی فساد ہو، اللہ کے قانون سے بغاوت کا فساد ہو، ہر فساد کو دور کیا۔ یہ نبیوں کا کام تھا۔ عقیدہ رسالت اپنی جگہ پر پوری طرح باقی ہے۔ رسالت کا آخری پیغام قرآن مجید دنیا میں صحیح اور سالم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تمام دنیا کے لیے یہی رہنما اور ہدایت ہے۔ اگر ہم آج اپنی دنیا پر نظر ڈالیں
انسان کو جو کچھ بھی اچھا لگتا ہے اور جو چاہیے، موجودہ دنیا اور دنیا کے نظام اسے دینے کو تیار نہیں۔ کیا چاہیے انسان کو؟ امن چاہیے، خوشحالی چاہیے، سب لوگ جئیں، سب کو جینے کا حق حاصل ہو۔ اس کے لیے دنیا نے بہت سوچ سمجھ کر کے عالی شان جمہوری نظام بنایا۔ دنیا کے ہر گوشے میں آج جمہوریت کتنا کراہ رہی ہے اور اپنے اوپر کتنی وہ لان تان کر رہی ہے۔ سب سے بڑا ملک، سب سے زیادہ جمہوری قدروں کا خیال کرنے والا، 250 سال کی تاریخ رکھنے والا سربراہ جمہوریت کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کی اپنی جمہوریت صرف سازش اور مکر کے ذریعے چل رہی ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں بنایا ہوا نظام جو بھی ہوگا وہ کسی اسٹیج پر جا کر کے دم توڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمی نظام متعارف کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بہترین پرامن عالمی نظام، جسے آپ نے دنیا میں برپا کر کے دکھایا، وہ نظام تو میرے بھائیوں باقی ہے۔ اس نظام کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کو امن کا پیغام دے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایسا نظام برپا کروں گا کہ سنا سے حضرموت تک ایک عورت تنہا جائے گی اور بال بیکا اس کا نہ ہوگا، تو وہ نظام تو رائج ہوا دنیا میں۔ اور اس وقت کی بڑی تہذیبوں نے، بڑے نظام نے اس نظام کے سامنے سرنڈر کیا اور اس کی خوبیوں کو مانا۔ دنیا میں کیا چاہیے؟ ایک خوشحال پرامن معاشی نظام چاہیے دنیا کو۔ سب کے پاس سامان زندگی تھوڑا سا ہو، سب لوگ سکون سے جی لیں، سب کے پاس جینے کا سامان ہو۔ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی نظام دیا، جب اسلام آیا ہے اس جزیرۃ العرب میں اور اسلام کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کو بڑی تکلیفیں تھی، بڑی کلاشی کا عالم تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نظام عدل دیا اور جس میں یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے معاشی نظام کا سب سے بڑا فساد سود ہے، اور آج میں اپنے پیروں سے اس سودی نظام کو روکتا ہوں، اس سودی نظام کو جب آپ نے ختم کیا، کیسی خوشحالی دنیا نے دیکھی۔ آج کا ہمارا دنیا کا پورا معاشی نظام سودی نظام سے جکڑا ہوا ہے، غریب اور غریب ہوا چلا جا رہا ہے اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک نئی تہذیب برپا ہوگی۔ اپنی پسند کی جو تم لوگوں نے تہذیبیں بنا لی ہیں، یہ فساد کے لیے ہیں، ہلاکت کے لیے ہیں، تمہیں دنیا میں رسوا کر رہی ہیں اور آخرت میں رسوا کریں گے۔ آج کے جو تہذیب مروج ہے اور جس پر لوگوں کو اپنے طور پر بڑا ناز ہے، جس کی خوبیوں پر، کون سی اس کی خوبی ایسی ہے جس پر ناز کیا جا سکتا ہے؟ صنفی برابری والی خوبی، جنسی انارکی اور اباحیت پسندی والی خوبی، کس خوبی پر پسند کیا جائے گا، پر ناز کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی معاشرے کو تہذیب کی ضرورت ہے اور تہذیب چاہیے، مگر وہ تہذیب عقیدے پر مبنی ہونی چاہیے، وہ تہذیب خوف خدا پر مبنی ہونی چاہیے، وہ تہذیب خوف آخرت پر مبنی ہونی چاہیے، وہ تہذیب نظام عدل پر مبنی ہونی چاہیے، اور وہ تہذیب آپ نے برپا کر کے دکھائی۔ وہ تہذیب اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ زندہ جاوید پیغام ہم رکھتے ہوئے، اسلام کی اس عظیم طاقت کے وارث ہم ہوتے ہوئے، ہم کو دفاع میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ ہم صرف ناموس رسالت کا دفاع کر پا رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں۔ ہمارے اس پیغام رسالت میں اتنی طاقت ہے کہ
کہ دنیا کے سامنے اگر اسی طاقتور اسلوب میں پیش کیا جائے تو دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے پناہ ہے اس میں، اس کی دنیا کی سرخروئی ہے اس میں، اس کی آخرت کی سرخروئی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے قدیم قوموں کا، قدیم تہذیبوں کا، قدیم انبیاء کا تذکرہ کر کے پھر اس کا ایک آیت میں اس طرح سے اختتام کیا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، اپنی تہذیبیں رائج کی، پھر ان تمام ہلاکت خیز واقعات کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ اس دنیا میں انہوں نے ہلاکتیں دیکھیں اور اپنے کیے کا مزہ چکھا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایمان کی دولت جو ہمیں نصیب ہے، چاہے ہم کو بائی برتھ مل گئی ہو، چاہے ہم نے جستجو سے حاصل کی ہو، یقین مانیے کہ بہت عظیم دولت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور اس کے جو 1 2 3 4 ہم گنیں، اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں، ہماری شخصیت اس تہذیب کا مظہر ہونا چاہیے، ہمارا معاشرہ اس تہذیب کا مظہر ہونا چاہیے۔ ہم اگر اتنی سی بات خالی اپنے لیے طے کرتے ہیں تو پھر ہم کو کسی طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی طرح سے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اگر ہم وارث ہیں تو ہم بہت امیر ہیں، ہم بہت خوشحال ہیں۔ تو ہمیں اپنی اس بات پر اطمینان کر کے اس پیغام کو، اس عقیدے کو، اس نعمت کو باقی انسانیت تک بھی پہنچانا چاہیے کہ تمہارے لیے بھی پناہ اس میں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا صحیح شعور عطا فرمائے، ایمان بالرسالہ کا جو صحیح مطلب اور تقاضا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا حق ادا کرنے، اطاعت کا صحیح سلیقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معیاری محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں باقی رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔